مسجد کے آس پاس سے جو بھی گزرے گا، چاہے وہ گٹکا کھاتا ہو یا تمباکو، تھوک مسجد کے سامنے ہی پھینکے گا۔ مسجد کے آس پاس بیٹھا ہو، اذان ہو جائے تو کہے گا چلو اب نماز ہوگی، نہیں تو نعوذ باللہ اب مجھے بھی اس گھٹیا کام میں ملوث ہونا پڑ جائے گا۔ میرے اپنوں سدھر جاؤ، اب کوئی اللہ رب العزت وذوالجلال انبیاء کرام کو نہیں ہمارے سامنے بھیجنے والے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب ہمیں خود سے سنبھلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے تمام واقعات کو، تمام پیغامات کو انکشاف کر کے رکھ دیے ہیں، بالاستیعاب ہمیں بتلا دیا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ مسجد کی حرمت کیا ہے، مسجد کی عظمت کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیں، جو جھاڑو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا اسے کوئی دوسرا یوز نہیں کر سکتا ہے، جو ماچس مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا اس سے کسی دوسرے کے گھر کو روشن نہیں کر سکتے، اس سے کوئی بیڑی اور سگریٹ یوز نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا، واویلا کرنا، مثلا چپل گم ہو جائے تو اس طریقے سے تلاش کریں کہ میری چپل زور و شور کے ساتھ واویلا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی اور دعا کی جو کوئی مسجد میں گمشدہ چیز کو تلاش کرے اللہ اس کو وہ چیز کبھی نہ ملائے۔ کیوں؟ آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں، پھر وہاں آپ کا موبائل گم ہو جائے اور اس پہ آپ واویلا کرنا شروع کر دیں، تلاش کرنا شروع کر دیں زور و شور کے ساتھ، تو اس سے بدنامی کس کی ہوگی؟ میزبان کی۔ تو مسجد کی عظمت یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا، واویلا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ میں سخت الفاظ میں یوں کہوں، آج کی میڈیا تو چوری کا اڈا قرار دے دے گی۔ انشاءاللہ اس پر ہم تمام حضرات عمل کریں گے۔ اوروں کا گھر بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا گھر مکۃ المکرمہ بنایا۔ اس سے اشارۃ النص کے طور پر یہ اشارہ مل گیا کہ اگر کوئی شخص دیہات میں رہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائے، اگر کوئی شہر میں رہتا ہے تو اس پر لازم ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائے، اگر کوئی اپنے محلے میں مسجد رہنے کے باوجود اس کو آباد نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیں مسجد اس کے لیے رو رو کر بد دعا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو حضرت ابراہیم کے ہاتھ بنوا کر تمام بیک گراؤنڈ کو چینج کر کے خلیل کے ٹائٹل سے نواز دیا۔ اب ہم خلیل کی خلت کو تو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ان کی خیرات نصیب ہو جاتی ہے، قدرت جن کو چنتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اسی موقع پر کہتے ہیں مولوی حضرات کو جب دیکھو چندہ کی پڑی رہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم اپنے لیے مانگے تو عیب ہے، اگر اللہ کے گھر کے لیے آپ سے گزارش کریں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مالداروں کی کمی نہیں، فرمایا ہر وہ شخص مالدار ہے جن کے گھر میں کھانے کے واسطے ساز و سامان ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسجد میں حصہ وہی لیتا ہے، اللہ کے گھر کو بنانے میں حصہ وہی لیتا ہے، قدرت جن کو چنتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کے پاس تو اتنا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود جب مسجد تعمیر ہوتی تو صحابہ کرام میں جب ممبر حضرات متعین کرتے ہر کسی پہ اتنا بیٹھے گا تو صحابہ آگ بگولا ہو جاتے اور غصے میں کھڑے ہو جاتے اور یہ نہیں کہتے میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں نہیں دوں گا، بلکہ آگ بگولا ہو جاتے اور کہتے اور دیں گے اتنا، میں تو اس کا ڈبل دوں گا۔ پھر دوسرے کھڑے ہوتے، وہ کہتے میں اس کا ڈبل دوں گا، پھر تیسرے کھڑے ہوتے، وہ کہتے میں اس کا ڈبل دوں گا۔ اس طرح مسجد تعمیر ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا ان کا ایمان تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسجد میں حصہ وہی لیتا ہے، قدرت جن کو چنتی